نماز وہ ہے کہ جس کے اوپر دین رکا ہوا ہے، نماز وہ ہے کہ جو ہمارے ہر معصوم نے، ہمارے ہر امام نے ادا کی ہے، ورنہ ہم نماز چھوڑ رہے ہیں تو ہم سے کیا ہم معصومین سے افضل ہیں؟ کیا ہم علی بن ابی طالب سے افضل ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ بھائی جس میں ہمت ہو جو کہہ کے دکھائیں کہ میں علی سے افضل ہوں یا میں امام حسن یا امام زمانہ سے افضل ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا، ہے نہیں افضل۔ تو اگر نماز چھوڑنی تھی یا معاف ہونی چاہیے تھی تو ان کو نماز چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کیا چیز ہیں ان کے سامنے؟ ہم تو ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہیں، معصومین کے ہم پیروں کی خاک نہیں ہیں۔ ہمارے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک سارے نبیوں سے افضل ہیں، حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے جناب سارے نبیوں سے افضل۔ ہمارے 12 امام ہیں، آخری نبی سے افضل نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ کبھی آپ کل جا کے یہ کہہ دے کہ مولانا نے کہا کہ سارے نبیوں سے افضل تو رسول اللہ سے بھی افضل ہو گئے، اور پھر مجھ پر جو ہے وہ تبرہ شروع ہونے لگے یہاں پر، تو یہ نہ کہیے گا، جو سن رہے ہیں وہی بیان کیجئے دوسرے کو۔ اگر میں آپ کی بات بدلوں تو آپ آخرت میں پکڑیے، میری بات آپ بدلیں گے تو میں آخرت میں پکڑوں گا۔ سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں، 2 2 4 ہوتے ہیں، 5 نہیں ہوتے۔ تو عزیزان محترم بتائیے مجھے، اگر نماز چھوڑنی تھی تو پھر اہل بیت کو چھوڑنی چاہیے تھی؟ اگر نماز ہلکی ہوتی یا نماز کا کوئی بھی اہمیت نہ ہوتی تو اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ دینی چاہیے تھی کہ نماز تو ہلکی ہے، نماز کچھ ہے ہی نہیں، ہم پڑھ کے کیا کریں گے؟ مگر نہیں، انہوں نے نماز پڑھ کے بتایا کہ نماز اللہ کی وہ عبادت ہے کہ جو ہم اہل بیت پہ بھی معاف نہیں ہیں، جو علی ابن ابی طالب، ابھی دیکھیے انہوں نے، جناب نے، میں نام نہیں جانتے ان کا، انہوں نے ابھی اب پرچے یہاں پہ دیے 1 2 مومن کو، اس میں مولا کا ایک خطبہ انہوں نے، میں نے پوچھا کہ بھائی کیا تھا اس میں، تو انہوں نے خطبہ کیا، جو علی یہ کہہ رہا ہے کہ بارش میں برساتا ہوں، درختوں میں پھل میں اگاتا ہوں، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے رزق میں پہنچاتا ہوں، قبر میں مردہ سے سوال و جواب میں کروں گا، میں ہی مردہ کرتا ہوں، میں ہی زندہ کرتا ہوں، جو علی یہ کہہ رہا ہے، کیا وہ علی بن ابی طالب بے نمازی ہے؟ بتائیے، اس سوال کا جواب دیجئے۔ جو علی ساری چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو علی بن ابی طالب، دیکھیے بارش، یعنی پروردگار کہہ رہا ہے کہ بارش، ہم قرآن میں کہ ہم نے بارش برسائی تاکہ مردہ زمینوں کو زندہ کیا جا سکے، اللہ کہہ رہا ہے یہ بات قرآن میں، سورہ اعراف میں، سورہ نساء میں بھی، کہ ہم نے مردہ زمینوں کو زندہ کرنے کے لیے بارش برسائی، اور یہاں علی کیا کہہ رہے ہیں؟ بارش میں برساتا ہوں۔ اب یہ خطبہ سننے کے بعد لوگوں کو کیا چاہیے کہ علی ہی خدا ہے، مگر نہیں، معاذ اللہ، اگر یہ کہہ دیا تو ہم مشرک ہو جائیں گے، ہمارا ایمان چلا جائے گا۔ اور پھر علی بن ابی طالب ایک جگہ سجدہ کر کے بتا رہے ہیں لوگوں کو، خیبر کا معرکہ تھا، خیبر کے در کو مولا علی نے 1 انگلی سے اکھاڑا، حالانکہ بہت سے ذاکر 2 انگلی بتاتے ہیں، مگر نہیں، مولا نے خود کہا کہ 2 انگلیوں سے نہیں، میں نے 1 انگلی سے، شہادت کی انگلی سے خیبر کے در کو لیا۔ اس میں بتاتے ہیں کہ 70 من کا وزن تھا، اس میں 70 من، 1 من 10 کنٹل کا شاید ہے، کتنا ہے تو کتنا ہے 1 من 40 کلو، ہاں تو 70 من کم سے کم آیا، 70 من وزن اس میں، اور سونے کا بنا ہوا تھا وہ۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے تو سارے وہاں صحابہ کا ایمان ڈگمگا گیا، انہوں نے کہا اس کا مطلب بھائی کوئی خدا نہیں ہے، اور یہی ابو طالب کا بیٹا ہی ہے، یہ اس میں اتنی طاقت، اتنا وہ ہے۔ تو مولا نے جب سنا، 1 2 صحابی کی زبانی سنا کہ یہ خیال رکھتے ہیں کہیں یہ مجھے سجدہ کرنا شروع نہ کر دیں، تو مولا اپنے خیمے میں آئے، خیمے کا دروازے کا وہ پردہ ہٹایا اور جوں کی روٹی لی اور اپنے گھٹنے پہ رکھ کے توڑنے لگے۔ صحابہ نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو اتنا کمزور ہے، روٹی نہیں ٹوٹ گئی اس پہ، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اور بھاگے بھاگے رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ ابھی تو اتنا بھاری دروازہ اکھاڑ لیا، ابھی علی سے جو ہے جو کی روٹی نہیں توڑی جا رہی، تو کہا کہ یہ جو دروازہ اکھاڑا ہے یہ خدا کی طاقت سے اکھاڑا ہے، اور روٹی جو توڑ رہا ہے وہ علی کی اپنی طاقت ہے، یہاں سے سمجھ لیجئے۔ تو وہ علی ابن ابی طالب جو ایک ہی وقت میں اللہ کی ساری خوبیوں کو رکھتا ہے، عین اللہ علی، ید اللہ علی، جنب اللہ علی، قدم اللہ علی، لسان اللہ علی، اس کے بعد علی جو سجدہ کر رہا ہے، کیا ضرورت ہے علی کو سجدہ کرنے کی؟ مولا کائنات نے ہمیں بتایا کہ نماز اہم عبادت کا نام ہے، اور نماز وہ عبادت ہے کہ جو تمہیں منزل مقصود تک لے کر جائے گی۔ اور عزیزان محترم، نماز کے لیے بہت زیادہ
رکھیے اپنے دل میں محبت اور نماز کو کبھی بھی قضا نہ کیجیے، مگر نماز اس انداز میں پڑھیے جو نماز پڑھنے کا حق ہے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ نماز میں واجب سورۃ الحمد ہے، دوسرا سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر پڑھ لیا تو مستحب ہے، سنت ہے، آپ کو دوسرے سورہ کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ کے ٹائم تنگ ہے تو آپ صرف سورہ الحمد پڑھیے اور نماز کے رکوع میں آ جائیے۔ اس طریقے سے میں نے وہ بتایا تھا کہ میں پوچھوں گا نہیں، پھر وہ بیچارے بہت کوئی آگے گا یار ہم سے نہ پوچھ لے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں منظر بھائی، کل کا منظر نہیں دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے لوگ بھاگ رہے ہیں، تو اس طریقے سے میں پوچھوں گا نہیں، اللہ کی قسم پورے مہینے نہیں پوچھوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ آئیے مگر سنیے، فری میں جیب میں بھر کے لے جائیے، یہ اخلاق کی باتیں، یہ اسلام کی باتیں ہیں۔ آپ سے سوال ہوگا اللہ کے لیے، مولا علی آپ اس کا دامن پکڑ کے سوال کریں گے۔ میرے چاہنے والے اور بے نمازی، مولا نے ایک جملہ کہا ہے، وہ کوکب دوسری میں بھی آپ کو دکھے گا اگر آپ پڑھیں گے، اس میں مولا نے فرمایا میرے شیعوں ہمارے لیے باعث شرمندگی بن کے نہ آنا، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سر کو نہ جھکا دینا۔ جب اللہ پوچھے کہ علی اپنے شیعوں کو بتاؤ کون ہے اور میں بتاؤں، تو وہاں ایسے بن کے کھڑے نہ ہونا کہ ہمارا سر جھک جائے، ہمارے لیے اس انداز میں بن کے آنا کہ ہم سر اٹھا کے پروردگار سے باتیں کریں۔ تو یہ کس طرح اشارہ ہے؟ دین کا عمل کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے دیندار بن کے آنا کہ ہمیں کچھ بولنا ہی نہ پڑے اور خدا فوراً کہے کہ علی یہ ہے تمہاری شاید کیا کہنا ہے، خدا قصیدہ پڑھے آپ کا۔ مولا نے فرمایا ایسے عمل کر کے آنا، ایسے دیندار بن کے آنا۔ تو نماز میں 7 مقامات وہ ہیں کہ جن کو واجب سجدہ کہا گیا، 7 جگہ، اگر ان 7 میں سے آپ نے ایک کو بھی انجام نہیں دیا تو آپ کا سجدہ باطل ہے، اور دونوں سجدوں میں اگر یہی آپ نے کر دیا تو پھر آپ کی نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ تو وہ آپ بتا رہے تھے 7 مقامات، آپ سے پوچھ لوں، آپ بتا دیں۔ ان کو یہ بتا رہے تھے، اس لیے میں نے ان سے سوال کیا بھائی آپ نہ ڈرنا کہ کل ان سے تھا تو پرسوں میرے پھر سے ہو جائے گا، تو انہوں نے بتایا پہلی پیشانی ماشاء اللہ وہ تو مستحب ہے جی، دونوں یہ ہتھیلیاں ماشاء اللہ، دونوں گھٹنے، دونوں پیر کے انگوٹھے، مگر پیر کے انگوٹھوں میں ایک باریکی ہے، اگر ناخن آپ کے بڑے ہیں اور ناخن ٹک رہے ہیں، انگوٹھے نہیں ٹک رہے ہیں تو آپ کا سجدہ باطل ہے۔ انگوٹھے ٹکانے ہیں، ناخن نہیں، ٹھیک سمجھ گئے آپ؟ ایک ماتھا پیشانی سجدے میں رکھنا ہے، پیشانی کا آپ کریے، جہاں تک پیشانی شمار ہوتی ہے آپ کہیں سے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پیشانی کے درمیان کا حصہ، پیشانی کے درمیان کا حصہ، اور یہ جو سجدے کا نشان پڑتا ہے ہمارا، یہ محشر میں ایک نور کی طرح چمکے گا، یہ جو نشان پڑتا ہے یہ نور کی طرح چمکے گا، اور حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا نبی کہے گا پروردگار یہ کون سا نور ہے کہ جو اتنا چمک رہا ہے، تو پروردگار کہے گا میرے یہ وہ بندے ہیں جو دنیا میں سجدہ کرتے تھے، ان کی پیشانی سے میں نے نور کی بارش کرا دی۔ تو اس طرح کوشش کریے۔ اور تو یہ ہوا 7 ہو گئے، سب نے سن لیا، پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پیر کے انگوٹھے، پیر کے انگوٹھے اس انداز میں کھڑے ہونے چاہیے، یوں پڑے نہیں ہونے چاہیے، یہ دھیان رکھ لیجیے گا، یوں ہونے چاہیے، بالکل ایک دم کھڑے ہونے چاہیے، پیر کے جو انگوٹھے کی نوک ہے آگے کی وہ آپ کے زمین پر ہونے چاہیے۔ پہلے سجدے میں ہوا تو سجدہ باطل ہے، دوبارہ آپ متوجہ ہو گئے تو دوبارہ سجدہ وہ کر لیں گے آپ، لیکن اگر دونوں سجدوں میں یہی حالت ہوئی کہ نہیں انگوٹھے نہیں ٹھیک ہے تو آپ کی نماز باطل ہے۔ کیوں؟ دونوں سجدے باطل ہے تو نماز باطل ہے۔ یہ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ میں نے 7 جگہ وہ بتائی جہاں شیطان کی صفتیں آتی ہیں، ان میں سے 3-4 بتا دی تھی کل شاید۔ سورہ الحمد میں 7 جگہ وہ ہے جہاں پر شیطان کی صفتیں آتی ہیں، اگر آپ نے شیطان کی صفت کو رحمان کی صفت سے ملا دیا تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، پھر آپ کی نماز قابل قبول نہیں مانی جائے گی، ٹھیک ہے بھائی؟ پہلی صفت میں نے بتایا تھا الحمدللہ، اگر آپ نے الحمد اور للہ کو الگ الگ نہیں کہا، دال میں لام مل گیا، طول ہو گیا الحمدللہ، تو آپ کی نماز باطل ہے۔ دوسرا مقام آتا ہے، کیا یاد ہے؟ 4 کسی کل کی بات، وہ تو 3-4 ہو گیا، اس کے علاوہ چلیے کوئی نہیں، مالک یہ تو تخر، ہاں وہ ہے، یا وہ اچھا الحمدللہ ہے، رب الاعلیٰ، اعلیٰ مین آلے نہیں، اعلیٰ مین لام جب اللہ،
الحمدللہ رب العالمین. اگر عالمین کہہ دیا تو یہ لام پہ جو زیر آ رہا ہے یہ صفت شیطان ہے. لام پہ صرف زیر، سارا مین نہیں، عالمین نہیں، سارا لام پہ جو زیر آپ نے کر دیا تو یہ صفت شیطان ہو جائے گا. الرحمن، الرحمن، رے ہے زبر راہ، الرحمن نہیں. اکثر پڑھتے الرحمن الرحیم، رحمان تو نام ہے ہی نہیں کچھ. الرحمن الرحیم، یہ جو مردوں کا نام ہوتا ہے نا رحمان بھائی، اور وہ تو یہ رحمان بھائی نہیں ہوتا، یہ رحمان بھائی ہوتا ہے، رحمان بھائی. تو وہ بولنے میں جو وہ کرتے رحمان بھائی، رحمان اس طریقے سے ہوتا ہے. تو الرحمن الرحیم، مالکی یوم الدین، کھینچ کے پڑھیں گے مالکی یوم الدین. اب آئی وہ آپ کا یہ بتا رہے تھے ایاک نعبد، ایاک نعبد نہیں، تو اس سے ایک دم جلدی پڑھے ایاک نعبد. کنا نہیں ہے، کنا شیطان کا نام ہے، کنا کاف نون عین، کنا شیطان کا نام ہے. ایاک نعبد، کاف میں اور نعبدو میں تھوڑا سا فاصلہ رکھیں گے، ایک لمحہ یا اس سے بھی کم. ایاک نعبد، نعبد، نعبدو نہیں، نعبد بے بسبو، نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نستعین نہیں، کنس شیطان کی ماں ہے، کنا شیطان ہے، کنس شیطان کی ماں کا نام ہے. اور ایک آتا ہے عمل سفلی عمل، وہ سفلی عمل اتنا خطرناک ہوتا ہے آدمی کا، شیطان کا. اگر وہ کرنا چاہے گا تو یا کنسو یا کنسو یا کنسو، اپنی ماں اور اپنے آدان نکال کر، جتنے آدان نکلے اتنی مرتبہ 40 دن تک پڑھیے. 41 دن میں ایک عورت آپ کے سامنے آئے گی اور وہ کہے گی میں شیطان کی ماں ہوں، مجھے مدد کے لیے کیوں بلایا، بتا کیا کام ہے تیرا. تو اس میں اگر ڈر گیا تو آدمی خود ہی مر جائے گا، اور نہ ڈرا تو پھر سمجھو وہ بہت ہی شیطان کا وہ ہو جائے گا آمین. تو اس میں کنس کا اتنا شاندار عمل ہے. تو حالانکہ کریے نا بھائی، اس چکر میں نہ پڑھیے. میں نے اس کی طاقت بتائی کہ اس کی طاقت کیا، اس کمبخت کی طاقت اتنی ہے کنس کی. اور اللہ نے چونکہ ان کو شیطان کو اور اس کی ماں کو اور ان کو قیامت تک وقت معلوم تک کی مہلت دے رکھی ہے، یہ مرے گی بھی نہیں. تو آپ نے پڑھا، کیا پڑھیں گے؟ ایاک نستعین، پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین اور کا کے بیچ میں فاصلہ رکھیے گا، ایاک نستعین نہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، انعمت، یہ دیکھیے آگے شیطان کی صفت آ رہی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، انعمت الگ ہے، علیہم الگ. اگر تے میں آپ نے عین کو ملا دیا انعمت علیہم، تو تا علیہم، تا جو آئے گا یہ شیطان کی صفت ہے، تے اور عین. تا علیہم اگر آپ نے کہہ دیا تو آپ کی نماز ختم ہو گئی. انعمت علیہ سے بند کر دو، یہ بھی شیطان ہے، دیکھیے بیچ میں آ گیا. تو انعمت علیہم، انعمت علیہم الگ الگ پڑھیں گے. غیر المغضوب، غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم. بے اور عین کو یہاں نہیں ملائیں گے، غیر المغضوب علیہم نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے. مغضوب الگ رکھیں گے اور علیہم الگ رکھیں گے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ سے پڑھتے ہیں ولا الضالین. یہ زوا جو ہے یہ صفت شیطان ہے، زوالین نہیں پڑھنا. یہ اپنی زبان کا کنارہ یا زبان کی نوک اوپر یا نیچے کی کوئی سی بھی گاڑ پہ رکھیے، گاڑ سے ملائیے. ولا سب نکلے گا رات کی آواز. ولا ملائیے، کنارہ کوئی بھی یا نوک لے جائیے ادھر اور نیچے کی اوپر کی داڑھ پہ لگائیے. ولا الضالین، اس طرح اتنی لمبی کھینچنی پڑے گی آپ کو. اس پہ ڈبل وہ ہے مد، ڈبل مد آیا ہوا ہے. ولا الضالین، یہ اتنا. اگر آپ نے ایک دم کہہ دیا نا ولا الضالین ہلکے میں تو پھر آپ کی نماز گئی. یہ جو ڈبل مد ہے یہ 6 الف کی آواز دیتا ہے. اب شروع میں دیکھیے میں بہت غلطیاں دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں تو بہت غلطیاں ہوتی ہیں.
اللہ اکبر یہ نہیں ہے بھائی، اللہ پہ ڈبل مت لگا ہوا ہے، اللہ کو تھوڑا سا کھینچنا پڑے گا آپ کو. اللہ اکبر ہو سکے اللہ اکبر، اکبر لفظ نہیں ہے، یہ ہے جو ہے یہ اللہ میں ملا ہوا ہے، اکبر الگ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر یہ ہے، اللہ اکبر نہیں. وہ کوئی حج پہ عمرے پہ گیا ہوگا تو وہاں دیکھیے مقام مینا میں ایک مشین لگا رکھی ہے سعودی عرب نے، وہ بکرے وہ ذبح ہونے کے لیے نا دمبے، تو وہ بیچاری اسپیڈ کم ہوتی ہے تو کہتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اور جب اسپیڈ بڑھاتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یوں شروع کر دیتی ہے وہ، تو اللہ اکبر کہتی ہے وہ. تو اس طرح سے وہ سارے باطل ہو جاتی ہیں قربانیاں بیچاروں کی، جتنی بات ہو جاتی ہیں. شروع والے تو صحیح رہیں گے 10-20 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، پھر شروع ہو جاتا ہے وہ، وہاں انہوں نے مشین لگا رکھی بدبو. تو لہٰذا اس طرح سے ہماری نماز نہیں ہونی چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں، اذان میں بھی الگ الگ ہے، اللہ اکبر اذان میں بھی یہ اس طرح دینا چاہیے. یہ ہو گیا مسئلے، اگر سمجھ میں آئے تو بتائیے، نہیں آ گیا تو پھر دوہرا سکتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ ابھی تھوڑے تھوڑے مسئلے ہو سکتا ہے کسی کی سمجھ میں نہ آئے. تو یہ 2 مسئلے انشاءاللہ ہو گئے. تو اس میں کوئی مسئلہ کسی کا ہے بتائیے. ہاں مستحب ہے، انگلی ٹکانے ہیں کوئی نہیں، اکیلا انگوٹھا نہیں، انگلی ٹکانا مستحب ہے لیکن انگوٹھا واجب ہے. اب انگلی نہ رہ جائے، انگوٹھا چھوڑ دے تو وہ حرام وہ ہو جائے گا، واجب کر دے گا. انگوٹھا ضروری واجب ہے اور انگلیاں مستحب ہے، آپ ٹکا سکتے ہیں یہ ہے. اور ایک معمل اور ہے، جب آپ سلام پڑھ لیں گے تو تھوڑا تھوڑا سا یوں یوں چہرہ یوں گھمائیے گا اس طرح، یہ مستحب ہے، زیادہ نہیں گھمانا. سلام آخری سلام ختم ہونے کے بعد جب ہم کرتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کے بعد اس طریقے سے یوں آنکھوں کی پتلیاں گھمانا، پہلے دائیں پھر بائیں، یہ مستحب ہے، یہ نماز کی زینت ہے، اس میں نماز کے ثواب بڑھ جاتا ہے کئی گنا جاتا ہے. تو اس طریقے سے جامع مسجد میں نماز پڑھنا کم سے کم 1 رکعت کا ثواب 1000 رکعت کے برابر ہے. میں نے جمعے میں بھی پڑھا جامع مسجد میں عام مسجد کے مقابلے. اور سید مولانا پڑھانے والا ہے تو 1 رکعت کا ثواب 1000 رکعت کے برابر ہے. اور غیر سید ہے سفید پگڑی والا تو 1 رکعت کا ثواب 500 رکعت کے برابر. تو اب 2000 رکعت کا ثواب آپ کو چون مل گیا، ایک تو جامع مسجد میں پڑھنے میں 1000 کا، ایک سید مولانا کے پیچھے پڑھنے کا. تو 1 رکعت میں آپ کا 2000 رکعت مل رہا ہے، 1 روپیہ لگا رہے ہیں 2000 مل رہے ہیں. تو بھائی یہ بتائیے نقصان کیا ہے اس میں. تو اسی لیے ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھیے. جماعت میں آپ کا فائدہ کیا ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا، آپ 2 رکعت پہلی جو ہے مغرب عشاء کی اور صبح کی، اس میں بولنا ہی نہیں ہے، مولانا کا سننا ہے خراب، بالکل نہیں بولنا، نہ بسم اللہ پڑھنا نہ کچھ پڑھنا. آج بھی مجھے آواز ہے کہ کسی نے بسم اللہ پڑھ لی اٹھتے ہوئے، نہیں پڑھنا بسم اللہ، آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا پہلی 2 رکعت میں. دوسری 2 رکعت میں تسبیحات اربع پڑھیں گے یا 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں گے بس، آخر والی 2 رکعتوں میں، تیسری اور چوتھی میں بس. آپ کو کچھ نہیں کرنا، سارا نماز کا بوجھ آپ کا پیش امام کے کندھوں پر آ گیا. اب اس سے سوال ہوگا اگر غلط ہو گئی آپ کی، آپ تو بخشے گئے، اب ہم پھنس گئے، ہم سے سوال ہوگا کیسی نماز پڑھائی، ساری دنیا کو پریشان کر کے آ گئے یہاں پہ. تو لہٰذا وہ تو جنت میں جائیں گے جنہوں نے پڑھی، اور تجھے جہنم میں جا سیدھا سیدھا انہیں نماز غلط کروا دی. اس لیے کہا گیا کم سے کم اس مولانا کے پیچھے نماز پڑھیے کہ جس کی نماز تو صحیح ہو، اور جس کو یہی نہیں پتا کہاں جانا کہاں دوڑنا کہاں کھینچنا کہاں ملانا، وہ تو نماز خود ہی بیچارہ باطل پڑھ رہا ہے. تو وہ کیا کرے گا. اب وہی مرزا غالب کا مصرع، ہم تو ڈوبیں گے صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، ہم تو جا رہے تھے جہنم میں، جماعت والوں کو بھی چھوڑیں گے، انہیں بھی 7 سال لے کے چلیں گے. تو اس طریقے سے تھوڑی سی ہماری قوم میں بیداری ہونی چاہیے. اب کوئی بھی آیا اس کے لیے نماز پڑھنی شروع کر دی، مولانا ہے، ارے بھائی ٹھیک ہے مولانا ہے، اس کا احترام کریے، لیکن واجبات میں تو تھوڑا احتیاط رکھیے، واجبات تو یار ادا ہو صحیح کم سے کم. تو یہ تھوڑا سا. اور 2 طرح کے لوگ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، ایک پہلا گروہ علماء کا ہے، دوسرا گروہ تو جو غلط کام ہے. اور پہلا گروہ علماء کا ہے، عالم بھی جہنم میں جائیں گے، جو علماء سو ہے، علماء سو خراب علماء کہ جنہوں نے کہا شانو بھائی تم سے نکلا ہے، اب ہاں مان صاحب 50,000 نکلا تو کہا 25,000 ہمارے حالانکہ مستحق نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے گا. زکوٰۃ قوم کی لوٹ کے لے گیا، فطرہ جمع کر لیا اپنی جیب میں بھر کے لے گیا.
یہ سب سارے اور اتنے جیسے بھی عالم ہیں یہ سب جہنم میں جائیں گے. قوم کو جو گمراہ کرتے ہیں, جو قوم کو غلط غلط مسئلہ بتا کے چلے جاتے ہیں, بیچاروں کو پھنسا کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, کوئی مسئلہ ہے کسی کا بھائی؟ مسئلہ کوئی نماز وغیرہ کا ہے؟ سنیے, یہ انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ کچھ سلام کرتے ہیں, سلام یہ مجلس نماز والا, ہاں کوئی بات نہیں, وہ بالکل اچھا ہے اس میں, ہاں مستحب ہے کہ قانون تک ہے, اور ایسے بھی آپ نے یہاں بھی کر لیا تو وہ بھی صحیح جائے گا. بالکل. کوئی سوال ہے؟ بھائی آپ نے قریب کی مسجد میں نماز پڑھی ہے جا کے اپنے قریب کی, لیکن اگر بستی میں جامع مسجد ہو تو پھر جامع مسجد ویسے ہی کہہ رہا ہوں, اپنی قریب کی مسجد نہیں, آپ کے گھر کا قریب. اگر بستی میں عام مسجد ہے اور پھر وہاں دیکھیں گے کہ جہاں آپ کی قریب کی مسجد ہے تو اس میں جائیے, لیکن اگر اسی بستی میں جامع مسجد ہے بھلے وہ آپ کو دور پڑے, پھر حکم یہ ہے کہ جامع مسجد میں نماز پڑھیں. نہیں برائے نہیں پڑھ سکتے, نہیں پڑھ سکتے. اگر بستی میں جامع مسجد ہے تو پھر بہتر ہے اور آپ کے لیے اوجب ہے, یعنی واجب سے بھی بڑا واجب ہے آپ کے لیے کہ آپ جامع مسجد میں نماز پڑھیں. اور اگر عام مسجدیں ساری ٹوٹل جامع مسجد نہیں ہے تو پھر کسی جو مسجد آپ کے گھر کے قریب ہو پھر وہاں پڑھیے آپ. لیکن آپ کے یہاں تو جامع, اچھا دیکھیے آپ کی خوش نصیبی تو دیکھیے, یعنی اتنے بڑے آگرہ شہر میں کمشنری ہوتے ہوئے شہر چھوڑ کے اللہ نے جامع مسجد آپ کو عطا کی ہے. ورنہ شہر میں کہیں بھی ہو سکتی تھی بھائی, مزار پہ ہو سکتی تھی یا کہیں بھی ہو سکتی تھی, لیکن خدا بند عالم نے آپ کے گاؤں کو چنا, آپ کی بستی کو چنا. کیوں؟ وجہ سنیے, وجہ اس کی ہے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا, مولا جس بستی میں جامع مسجد ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اس بستی کو عذاب سے دور رکھنا چاہتا ہے, اس بستی کو اللہ عذاب سے دور رکھنا چاہتا ہے. مگر اس کے لیے ایک شرط اور ہے, اصول کافی پڑھیے جا کے, اس میں لکھا اگر جامع مسجد ہو اور وہاں پر کوئی عالم نہ ہو تو پھر تعجب نہ کیجئے گا کہ کب عذاب خدا آ جائے. مسجد کی زینت عالم ہے, چاہے وہ اکیلا ہی نماز پڑھ رہا ہے. اگر مسجد ہے اور عالم دین نہیں ہے تو پھر آپ موقع تلاش رہے گا خدا بند عالم کا کہ کبھی ان پہ عذاب کر دوں, کیونکہ جس بستی میں عالم رہتا وہ عذاب کے قریب رہتی ہے. بھلے وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس مسجد کی زینت ہے وہ. تو یہ تمام باتیں آتی ہیں منظر میں حدیثوں میں. تو بتائیے, کوئی سوال نہیں ہے؟ کس کا؟ نیت کا تسلسل چاہیے, بہت اچھا سوال ہے. جب نیت کرتے ہیں تو پیش امام کے پیچھے جو بندہ کھڑا ہے سب سے پہلے وہ کرے گا, اس کے بعد دائیں بائیں سے کریں گے فوراً ایک دم, کوئی اس میں جو ہے فاصلہ نہیں ہوگا. اگر معلومات بیچ والا رک گیا ہے اب دوسرا انتظار کر رہا ہے تو تکلیف والی بات ہے. نہیں, وہ مکروہ ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ گناہ ہو سکتا ہے اس کے جو رک گیا, کیونکہ وہ اس کو روک رہا ہے. دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. نیت میں نے بتائی تھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نماز کے لیے ہی کھڑا ہوا ہے. ہاں نیت اس کی برقرار ہے, لیکن پہلے وہ کہے گا جو پیش امام کے پیچھے, اور پھر دائیں بائیں چلتے رہیں گے, اور ایسے ہی وہ چلتے رہیں گے. اس نے کرا, پھر جو اس کے پیچھے پچھلی صف والا, یہ نہیں کہ پچھلی صف ختم ہو جائے تو پھر وہ شروع ہوگی, پھر وہ تو ایک رکعت نکل جائے گی, وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ ایسے ہی تسلسل ایسے ہی چلتا رہے گا. اور ایک مسئلہ اور آپ نے کل بتایا تھا, یہاں سے بتاؤں گا تب پتہ چلے گا. فاصلہ ہمارے پیر کا ایک بالش سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ایک بالش سے زیادہ ہمارے پیروں کا کھڑے ہو کے بہت سے اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ اکبر. تو یہ بھائی بالکل غلط ہے, یہ خدا بند تعالیٰ کے خلاف ہے. ایک بالش آپ ماپ لیجیے, زیادہ سے زیادہ ہے یہ, حالانکہ اس سے کم ہونا چاہیے. لکھا کہ 4 انگل ہو, یہ بھی چلے گا. اور عورتوں کا ہے پیر ملا کے کھڑے ہوں گی, عورتیں پیر ملا کے کھڑی ہوں گی, عورتیں فاصلہ نہیں کریں گی. عورتوں کا پیر بالکل ملنا چاہیے, اور مردوں کا کم سے کم 4 انگل ہو, اور زیادہ سے زیادہ ایک بالش ہونا چاہیے. اس طرح کھڑے ہونا چاہیے. تکبیرۃ الاحرام جو ہے وہ کعبے کی طرف ہاتھ ہو. ہاں, میں نے بتایا تھا نا کہ کانوں تک ہاتھ اٹھنے چاہیے, انگوٹھا بالکل کانوں کے پاس لائیے. تکبیرۃ الاحرام وہ ہے جو نیت کے بعد پہلی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اس طرح سے یہ تکبیرۃ الاحرام ہے. اگر یہ چھوٹ گیا آپ کی تو نماز باقی ہے. چلیں پڑھ لیں گے, زیادہ پڑھ لیں.